بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال پہلا باب 10ویں اور 11ویں آیت۔ اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خداوند کا مقدس پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا اور پھر 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے دیکھتے دیکھتے ان کا استاد آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس حوالے میں سے جو مضمون ابھر کر سامنے آتا ہے وہ آمد ثانی ہے۔ آمد ثانی نئے عہد نامے کی 27 کتب میں سے 23 کتب میں ہمیں آمد ثانی کی تعلیم ملتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح دوبارہ سے اس دنیا میں آنے والا ہے۔ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو آئیے ہم جانیں کہ اس کی آمد کس طرح سے ہوگی، اس کا کیا وقت ہوگا، اس تعلیم کو جانیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب دوبارہ آئے گا تو کیا وقت ہوگا، اس نے اس کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ کس وقت اس کی دوبارہ آمد ہوگی۔ متی کی انجیل اس کا 24واں باب اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ تعلیم نظر آتی ہے۔ 24ویں باب کی 37ویں سے 39ویں آیت کہتا ہے، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک نوح طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، جس طرح سے طوفان کے بارے میں پہلے سے نوح کو آگاہ کر دیا گیا تھا اور نوح نے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ طوفان آنے والا ہے، دنیا تباہ ہونے والی ہے، سو اپنی جانوں کو بچا لیں۔ اس کا کوئی وقت طوفان کا نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا بھی کوئی وقت نہیں بتایا گیا کہ عین معین کوئی وقت بتایا گیا ہو کہ اس وقت تک میں آ جاؤں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یسوع نہیں جانتا تھا، بلکہ وہ خدا ہے، وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اس نے کب آنا ہے۔ لیکن اس میں جو خیال غالب ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا یا دنیا تیاری کرے، تیاری کے ساتھ دنیا تیار رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے، اس کی دوبارہ آمد ہوگی، تو اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں اس کی آمد کے لیے۔ اس کا کوئی معین وقت نہیں اس نے بتایا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ ہم تیار اپنے آپ کو کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے والے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی جو آمد ثانی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تھسلنیکے کے نام خط، پہلا خط اس کا ہم دیکھیں 5واں باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ 2 آیت سے، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے، جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے، اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یہاں خداوند کا بندہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ چور کی طرح آئے گا، وہ بتائے بغیر آنے والا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہوگا
کہ وہ بتائے بغیر آئے گا اور ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے ساتھ اٹھائے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہاں پر سلامتی ہوگی، لوگ کہہ رہے ہوں گے سلامتی ہے، سلامتی ہے، امن ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح چور کی طرح آ جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں کہ اس کے آنے پر کیا ہوگا۔ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ اس کے آنے پر کیا ہوگا تو مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور 7ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ 7ویں آیت، دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ وہ آ رہا ہے اور اس کے آنے پر کیا ہوگا؟ اس کے آنے پر ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی کہ خداوند یسوع مسیح بادلوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے، بادشاہ بادلوں پر سواری کرتا ہوا آ رہا ہے۔ دوبارہ اس کی جو آمد ہے وہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھیں گے، قبیلے اسے دیکھیں گے، اور جنہوں نے اس کے کہے کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزاری ہوں گی وہ چھاتی پیٹیں گے کہ ہم نے کیوں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری، ہم نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ اس کے آنے کے مقاصد جو نہیں ہیں، جو غلط خیالات پھیلائے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے آنے پر یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ دنیا پر تسلط جمانے نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ پھر وہ داؤد کے تخت پر بیٹھنے کے لیے نہیں آ رہا کہ دنیا میں جس طرح بنی اسرائیل کو اکٹھا کرے اور داؤد کے تخت پر وہ سلطنت کرے، جس طرح سلیمان نے اور دیگر اسرائیل کے بادشاہوں نے سلطنت کی۔ اور پھر وہ فلسطین کو یہودیوں کے لیے خالی کروانے بھی نہیں آ رہا کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جی وہ آئے گا اور ہیکل کو خالی کروا کر اور اس میں عبادت ہوگی اور پورے یہودیوں کے لیے باقاعدہ فلسطین کو ہیکل کو خالی کروایا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور نہ وہ یہودیوں کو مسیحی کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھئی خاص اس کا ٹارگٹ یہودی قوم ہے اور اس کے لیے وہ آ رہا ہے کہ جی وہ جب آ کر اس میں ان کے درمیان عبادت کرے گا تو وہ سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بھی مسیحی ہو جائیں گے، نہیں۔ اور نہ وہ دنیا پر حکومت کرنے آ رہا ہے، اس دنیا میں لٹرل اس کی حکومت نہیں ہے، وہ لٹرلی حکومت نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر وہ مقاصد کہ جن مقاصد کے لیے یسوع کی دوبارہ آمد ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ وہ راست باز زندوں اور مردوں دونوں کو وہ لینے آ رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 5ویں باب کو اگر ہم دیکھیں، مقدس یوحنا کی انجیل کا 5واں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت، کیا لکھا ہے؟ اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اور اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ سو خداوند یسوع مسیح راست بازوں کو، زندہ لوگوں کو لینے آ رہا ہے، وہ خواہ وہ قبروں میں ہوں یا وہ ویسے ہوں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں دوسرا حوالہ پہلا تھسلونیکیوں 4 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح عدالت کے لیے آ رہا ہے کہ جو ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، ان کو جزا دے، اور جنہوں نے اس کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری ان کو وہ سزا دے۔ سو عزیزو، چیلنج کیا ہے ہمارے لیے؟ چیلنج ہے ہمارے لیے مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہوگا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو میں جلد آنے والا ہوں، مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ سو عزیزو، خدا کیا چاہتا ہے؟ یسوع کیا چاہتا ہے؟ روح القدس کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ کتاب کی جو باتیں ہم محبت کریں۔ چیلنج یہ ہے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے سے روپوشی نہ کریں،
بلکہ خداوند کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں. اپنے اندر سے ہم ریاکاری کو نکال دیں، کیونکہ یسوع آ رہا ہے، وہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے. ریاکاروں کو وہ لینے کے لیے نہیں آ رہا. جو محبت سے خالی ہیں ان کو لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے. وہ ان کو لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے جو ابلیس کے سے کام کرتے ہیں. ہم یسوع کی طرح اگر ہو جائیں گے، یسوع کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے، تو پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. پھر ہم اس کی دوسری آمد کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہوگا. اس لیے کہ ہم اس کی دوسری آمد کا انتظار کر رہے ہیں، روح اور سچائی میں اپنی زندگیاں گزاریں. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں.